گا کہ آپ نے ایک رولنگ دے دی، کل آپ اجلاس بلائیں گے، کل آپ عدم اعتماد کی تحریک ٹیک اپ کریں گے۔ ایک اور چیز جو کہی گئی، معافی چاہتا ہوں میں وہ بھی کلیریفائی کر دوں، انہوں نے کہا کہ اگر اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا گیا ہے، جج صاحبان نے کہا اگر اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا گیا اور چیف منسٹر نے تو اجلاس نہیں بلانا، یہ تو اسپیکر نے بلانا ہے، آپ چیف منسٹر کو کیسے اس پہ ڈی نوٹیفائی کر سکتے ہیں؟ یہ بھی ایک بڑی اہم بات تھی کہ اس پہ نہیں ہو سکیں گے چیف منسٹر، یا کسی کورٹ میں ہولڈ نہیں کرے گا کہ وہ جا کے کہیں گے جی مجھے تو کہا ہی نہیں گیا۔ لیکن یہ بتائیں سر، آج آپ سے کوئی ڈی نوٹیفیکیشن کا سن رہے تھے کہ چیف منسٹر کو گورنر ڈی نوٹیفائی کر دیں گے، اس پر کوئی آپ کی حکومت جو اس وقت یا اپوزیشن ہے جو اس وقت پنجاب کی، اس سے کوئی بات ہوئی کہ کیا ہو رہا ہے آخر؟ جی کاشف عباسی صاحب، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جو ڈی نوٹیفیکیشن والی آپ نے بات کی ہے، آئین میں دیکھیں، ہمارا سپریم لا تو از کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ اب ہر پارٹی کہتی ہے کہ ہم کانسٹیٹیوشن کے مطابق چل رہے ہیں، ان کی انٹرپریٹیشن اپنی اپنی ہوتی ہیں، بٹ ادھر یہ دیکھیں کہ کانسٹیٹیوشن کس کے ساتھ چل رہا ہے۔ کانسٹیٹیوشن میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے نو کانفیڈنس کے لیے علیحدہ، اور ووٹ آف کانفیڈنس جہاں گورنر کہہ سکتے ہیں اس کا علیحدہ پورے چیپٹرز دیے ہوئے ہیں، اور پھر ان کو ٹیلی کیا گیا ہے رولز اینڈ پروسیجر آف بزنس جو ہمارے ہیں 1997 کا جو ہمارا ہے رولز اور پروسیجر آف پنجاب اسمبلی، اس کے ساتھ ٹیلی کیا گیا ہے، جو کہ وہ سر لیکن میں ایک چیز کہہ دوں کہ میں نے کیونکہ جورس سے بہت سے بات کی، جی ان کا خیال ہے کہ اجلاس بلایا جا سکتا۔ اوکے، دیکھیں ہر کسی کا اپنا ویو پوائنٹ ہے، آپ تھوڑا سا مس انڈرسٹینڈ یہ کر رہے ہیں کہ اس وقت ایک اجلاس نہیں چل رہا۔ سب وہ سارے اس صورتحال کو جانتے ہیں، ظاہر ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے، اس وقت حالات پنجاب میں کیا ہیں، اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ جی ہمارا خیال ہے کہ اجلاس تو بلایا جا سکتا ہے۔ اوکے، اس سے بھی میں آگے جاتا ہوں، اس سے میں آگے یہ جاتا ہوں کہ آج جو گورنر صاحب نے آج والا جو ان کا لیٹر آیا ہے، اس کو اگر آپ تسلی سے دیکھیں تو انہوں نے خود اس کو کنفیس کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو اسپیکر سیشن بلائیں گے وہ اسپیکر ہی پروروگ کر سکتے ہیں یا ایڈجرن کر سکتے ہیں، جو گورنر بلائیں گے وہ گورنر ہی کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو ہمارا 42 سیشن جو ہے یہ اسپیکر کا بلایا ہوا ہے۔ اس سے بھی میں آگے جاتا ہوں تو پروروگ کرنا یا ایڈجرن کرنا اسپیکر کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ اینڈ ہی از بینگ پروٹیکٹڈ بائی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ نمبر 2، اس سے بھی آگے چلتے ہیں۔ اس سے آگے یہ ہے کہ جو گورنر صاحب نے ہمیں بھجوایا ہے، پہلے ان کا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کا موشن ٹیبل ہوا ہے، پہلے نو کانفیڈنس آیا اور اس کے بعد ووٹ آف، جب ان کو یہ فیل ہوا یا کسی نے مشورہ دیا یا آئی ڈونٹ نو جو بھی وہاں کے حالات تھے، وہاں مجھے تو نہیں پتا نا کہ اوہو سر یہ آپ نے کیا کر دیا، یہ تو 186 کی جو ریسپانسبلٹی ہے وہ آپ کے شولڈرز پہ آ جائے گی، یہ پروف آپ نے کرنا ہے۔ تو انہوں نے کچھ دیر کے بعد ووٹ آف کانفیڈنس کا بھی کہہ دیا۔ اب ووٹ آف کانفیڈنس کا انہوں نے کہہ دیا، ہم نہ نو کانفیڈنس سے بھاگ رہے ہیں نہ کانفیڈنس سے بھاگ رہے ہیں۔ اب یہ جو کل والا ہم نے سیشن بلایا ہے، فرائیڈے والا، اس کو ہم نے اس لیے بلایا کہ اس دن جس دن ہمارا سیشن چل رہا تھا، کورم کا ایشو تھا، تو جتنا بھی بزنس کم از کم 6 تو پرائیویٹ ممبر بلز تھے، اسی طرح اور گورنمنٹ کے بزنسز تھے، وہ سارے ہم نے فرائیڈے کے لیے پینڈنگ کر دیے، اور ہم فرائیڈے کو اس پوائنٹ آف ویو میں یہ بلا رہے ہیں۔ اب ہم نے سر لیکن میں نے آپ سے یہ بات ٹھیک ہوگی، میں آپ کی بات سمجھ گیا، یہ بتائیے کہ گورنر نے ڈی نوٹیفائی کرنا تھا، کیوں نہیں کیا؟ آپ کو سمجھ آتی ہے وجہ کہ کیا وجہ ہوئی ڈی نوٹیفائی نہیں کیا؟ کل تک تو پریس کانفرنسز ہو رہی تھی کہ اگر نہ ہوا تو گورنر ڈی نوٹیفائی کر دیں گے چیف منسٹر کو، کیوں نہیں کیا آپ کے خیال میں؟ اب تک میرے خیال میں اس لیے نہیں کیا کہ کانسٹیٹیوشنل پروویژن کہیں بھی نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ دیکھیں چیف منسٹر کے اوپر ووٹ آف کانفیڈنس کا لینا ضروری ہے، بٹ اس کا ایک پروسیجر ہے، جب وہ پروسیجر کمپلیٹ ہو جائے گا، ایک ممبر جو ہے وہ یا کہے گا یا گورنر کہیں گے، پھر اس کا ٹائم لمٹ ہوتی ہے، اس میں ٹائم دیا جاتا ہے، مختلف فیز، اور ایک کانسٹیٹیوشن میں یہ بھی ہے کہ اس میں چیف منسٹر کا کانسنٹ بھی ہوتا ہے۔ پھر جب یہ دیکھیں نا، یہ ہے رول 7، یہ میں کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہا ہوں، اف آئی ایم ناٹ رانگ، نہیں سوری، یہ رولز اینڈ پروسیجر کی میں بات کر رہا ہوں، کہ اس میں جو رول 7 ہے، اس میں سب کلاز میں لکھا ہوا ہے کہ جب وہ ڈے فکس ہو جاتا ہے اور اس میں پھر چیف منسٹر بھاگتے ہیں، تو وہاں پھر ان کو ڈی نوٹیفائی کیا جائے یا ان کا اسپیکر لکھ کے دے دیں کہ ہی ڈزنٹ ہیو any command on the assembly, so he should resign it.
لیکن ابھی دیکھیں مرحلہ وار ہے. آئین میں یہ تو کہیں نہیں ہے نا کہ آپ کلاڑا سیدھا چلا دیں اور گردن اڑا دیں. آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ نون لیگ کو کمزوری نظر آ رہی ہے آئینی طور پر، اس وجہ سے ان کو ڈی نوٹیفائی نہیں کیا گیا؟ جی، اگر ان کو یہ کمزوری نظر نہ آ رہی ہوتی تو وہ کب کا ڈی نوٹیفائی کر چکے ہوتے. وہ لحاظ کیوں کر رہے ہیں؟ اور اگر ان کے پاس پاور اور اتھارٹی ہے تو پچھلے 24 آور سے جو ان کی کنزیکٹو سیریز آف میٹنگز چل رہی ہیں تو ان کو اب تک تو ڈیسائیڈ کر دینا چاہیے تھا، تو ڈی نوٹیفائی کر دیتے. اب کل اجلاس ہوگا اور کل عدم اعتماد ٹیک اپ ہوگی؟ جی، کل عدم اعتماد ٹیک اپ اس لیے نہیں ہوگی کہ ابھی عدم اعتماد کی تحریک ہمارے پاس آئی. اس کے اوپر پھر یہ موشن میں ابھی نوٹس ہے. سر یہ نوٹس ہے، نوٹس کو موشن میں یہ چھوٹی چھوٹے یہی تو پوائنٹس ہیں جو مس انڈرسٹینڈنگ. ووٹنگ کب کرائیں گے؟ چلے سر یہ بتائیں کہ آج 22 ہوگی، کل 23 کو اجلاس ہوگا، ووٹنگ کب ہوگی عدم اعتماد پر؟ یس، یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ فرسٹ ڈیز آف جنوری میں ہو جائے گی، جنوری کے پہلے ہفتے میں، یعنی ایک ہفتے سے زائد وقت لگے گا اس کے اندر. تو آپ وی ہیو ٹو فالو. جلد از جلد کب کرا سکتے ہیں ویسے؟ آؤٹ آف کیوریوسٹی میں ڈیٹ کی حساب سے بہت جلدی بھی کرائیں تو 12-13 دن لگیں گے. اور آج تاریخ دیکھیں، ٹوڈے واز اف آئی ایم ناٹ رانگ 23rd. آج 22 ہے، کل 23 ہے جی جب آپ کا اجلاس ہے. آج 22nd ہے نا. جی تو 22nd تو گزر گئی نا. تو میں پھر وہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہوں نا کہ بیچ میں سیٹرڈے سنڈیز کرسمس کی 25th کو یہ آ جائے گا، تو وہی 3-4 جنوری میں بھی کہہ رہا ہوں. میں کوئی اتنا فرق نہیں ڈال رہا بیچ میں.